السلام علیکم ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ اسد شر حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں ملکی صورتحال پر بات کروں گا کہ دو چیزوں پہ کیا سوچا جا رہا ہے اور عوام کے لیے کچھ نہیں سوچا جا رہا۔ عوام کہاں جائے گی یہ آپ اور ہم تو نہیں بتا سکتے، لیکن وہی ہم پریشانی کے حال میں زندگی گزاریں گے۔ ایک تو قومی حکومت کی بات چل رہی ہے کہ قومی حکومت بنائی جا رہی ہے، یا اس کا پلان دوستوں کی طرف سے ہے جو مقتدر حلقے ہیں کہ وہ قومی حکومت کی طرف ایک بات چھوٹی سی بات مارکیٹ میں چھوڑی ہوئی ہے۔ دوسرا، IMF کے کہنے پر ایک بار پھر پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ اس سے مہنگائی کا ایک طوفان، کیا مہنگائی کا بم، اس کو اور کیا نام دوں؟ میرے پاس اور کوئی نام نہیں ہے کہ اس کو اور نام دوں جو عوام پر گرے گا۔ تو پہلے تو ہم قومی حکومت کی بات کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اندرونی طور پر یہ کوشش شروع کر دی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سب کو ملا کے ملک میں قومی حکومت بنا کے ایک استحکام کے ساتھ اس ملک کو چلایا جائے۔ اس میں PTI کو بھی گرین سگنل دے دیا گیا ہے، اور PTI کے جو سارے دھڑے ہیں وہ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ کچھ دن سے PTI کی جو سرگرمیاں تھیں جو مجھے نظر آئی ہیں کہ محمود خان اچکزئی نے علیمہ خان سے ملاقات کی ہے، اور خان کی بہنوں سے دوسرے لوگوں نے بھی ملاقات کی ہے۔ ایک جو ایسے سمجھیں کہ ایک پروگرام سم اپ ہو رہا ہے، کیونکہ حکومت کی مخالف صرف پاکستانی وفاقی حکومت کی مخالف صرف ایک ہی پارٹی بچی ہے جس کا نام PTI ہے، جو اس وقت احتجاج کے موڈ میں بھی ہے، روڈوں پر بھی ہے، باقی چیزوں پہ بھی ہے۔ باقی مولانا فضل الرحمان یقیناً ان کی پارٹی مخالف ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اسی بات پہ چلیں گے جس پر حکومت ان کو چلائے گی، کیونکہ ان کا کوئی بڑا احتجاج ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ مولانا نے بار بار کچھ ایسی باتیں کی ہیں، لیکن اس پر ابھی مجھے کوئی ایسی جلدی نظر نہیں آ رہی کہ جس پر کوئی عمل ہو۔ کل جو یہ ہوا ہے کہ ایک مولانا شہید ہوئے ہیں، مولانا JUI کے انتہائی اہم رہنما، سابق MPA بھی تھے، ان کا افسوس ہے ہمیں بھی، لیکن اس طرح کی جو حالات ہیں KPK میں وہ پتہ نہیں آگے کہاں لے کر جائیں گی۔ ملک کی جو بارڈر کی صورتحال ہے KPK کی طرف سے، جنوبی وزیرستان کی طرف سے، تو وہاں بھی حالات بہتر نہیں ہیں۔ اسی لیے جو اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ سب سیاستدانوں کو اکٹھے کیا جائے ایک ہی نعرے پر، ایک ہی بات پہ کہ ہم سب کے لیے ملک عزیز ہے، اور ہم ملک کے دفاع کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے سب ایک پیج پر ہو جائیں۔ باقی سب جو ہے بھلے اپنی اپنی جو روڈ میپ ہے، اپنی اپنی جو نشانیاں ہیں اس پر چلیں، اپنے اپنے کارکنوں کو اپنے اپنے نعرے پر چلائیں، لیکن ملک کی بات پر ساری پارٹیاں ایک ہوں۔ تو اسی پر تھوڑی سی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے تھوڑا سا یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ٹف ٹائم جو دیا ہے، اور اس کو اور زیادہ جو ہے زور پکڑانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ اگر قومی حکومت بنے گی تو اس میں ظاہر ہے سب کے اپنے اپنے مطالبات ہوں گے، اور وفاقی حکومت اس وقت فنڈز کے حوالے سے مکمل طور پر خالی ہے۔ یہ پلان ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے یا 28ویں آئینی ترمیم ہے، اس میں کچھ ایسی شکیں ڈالی جائیں جس سے وفاق فنانشلی مضبوط ہو، کیونکہ وفاق تو صرف قرض ادائیگی کرنے میں اطلاع ہوا ہے۔ جتنے بھی پاکستان پر قرض ہیں وہ وفاق وہاں سے مختلف صوبوں سے ٹیکس اکٹھے کر کے جو قسطیں ہیں وہ ادا کر رہا ہے، تو اس لیے وفاق کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ لیکن اس بات پر پیپلز پارٹی، مجھے جو اطلاع ہے کہ سامنے نہیں آ رہی، پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہے کہ ہم جو ہے 28ویں آئینی جو ترمیم ممکنہ طور پر آ رہی ہے، اس میں جتنی جو شکیں بتائی جا رہی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے، خاص طور پر سندھ کے لیے خوفناک ہیں۔ اس پر پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا ہوا ہے۔ اندر خانے کیا ہے اس کا تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہمیں جو ظاہری نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ابھی تک اسٹینڈ لیا ہوا ہے، اور اسی اسٹینڈ پر لگتا ہے کہ اس کو یا تو سائیڈ لائن کیا جائے گا یا قومی حکومت میں شامل کر کے ان کو بھی جو ہے راہ راست پر لایا جائے گا۔ اب دوسری بات یہ کریں گے کہ ملک میں جو IMF کے ساتھ جو ہمارے فنانس منسٹر کافی دنوں سے ملک سے باہر ہیں اور وہ مختلف دورے کر رہے ہیں، تو ایک نیا جو مہنگائی کا طوفان آئے گا، کیونکہ اوپر سے بجٹ آ رہی ہے، نئی ترقیاتی اسکیم مجھے نہیں لگ رہا، یا جو ابھی تک پلان بنایا جا رہا ہے کہ
کوئی نئی ترقیاتی اسکیم نہیں شروع کی جائے گی۔ اسی لیے پرانے جو ترقیاتی اسکیمز چل رہی ہے ان کو ہی کنٹینیو رکھا جائے گا، تھوڑے تھوڑے پیسے ان پہ رکھے جائیں گے۔ اور پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت بجٹ سازی جو ابھی حکومت بنانے جا رہی ہے یا جو بجٹ حکومت پیش کرے گی، پیپلز پارٹی کے پاس بس یہی ایک وہ ہے جھنڈی دکھانے کے لیے کہ ہم بجٹ پاس ہونے نہیں دیں گے، اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے۔ اس کو حکومت کو ظاہر ہے ٹف ٹائم دینے کے لیے ان کے پاس صرف یہی نعرہ بچا ہے۔ تو دیکھیں کہ اس کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس کیا حکمت عملی ہے۔ بہرحال ایک پیٹرول بم اور پیٹرول کا جو مہنگائی کا جو طوفان گرانے کی جو تیاریاں ہیں اسی ہفتے اور مہنگا ہونے جا رہا ہے، اس لیے عوام جو ہے اس حوالے سے اپنی تیاری کر لے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، شکریہ۔